ضلع کرم کے دو قبائل کے درمیان فائرنگ کا سلسلہ 5ویں روز بھی جاری ہے۔ پچھلے کئی دنوں سے پارا چنار میں تنازعات جاری ہیں کہ جہاں پر 50 سے قریب افراد اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں۔ تو پچھلے کچھ ٹائم سے پاکستان کے علاقے پارا چنار کے حالات نہایت خراب ہیں۔ اب تک 46 افراد قتل ہو چکے ہیں اور 200 افراد زخمی ہیں۔ حالات اتنے خراب ہیں کہ ہر کوئی ایک دوسرے کا جانی دشمن بن چکا ہے۔ پارا چنار اور صدر شہر پر بھی درجنوں میزائل فائر کیے گئے۔ پارا چنار سے پشاور مین روڈ بھی ہر قسم کی آمد و رفت کے لیے بند ہے۔ مورچے، فائرنگ، ہر طرح کے ہتھیار کا استعمال اینڈ واٹ ناٹ۔ قرآن میں سورۃ الانعام آیت نمبر 159 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جن لوگوں نے دین کے ٹکڑے کر دیے اور گروہوں میں تقسیم ہو گئے تو فقط آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ان سے کوئی تعلق نہیں۔ قرآن و سنت کے مطابق اسلام میں 73 فرقے بنیں گے اور آج اسلام کے دو بڑے فرقے شیعہ اور سنی آپس میں نہایت اختلاف رکھتے ہیں۔ شیعہ سنی کو کافر کہتے ہیں جبکہ سنی شیعہ کو کافر کہتے ہیں۔ اس ویڈیو کا مقصد فرقہ واریت کا پروموشن نہیں ہے، لیکن کیونکہ ایک قومی مسئلہ ہے اس وجہ سے اس پر بات کرنا ہمارا فرض ہے۔ تو آخر پارا چنار کا مسئلہ ہے کیا اور یہ مسئلہ شروع کیسے ہوا، آئیے جانتے ہیں اس ویڈیو میں۔ پارا چنار KPK کے کرم ڈسٹرکٹ کا علاقہ ہے جو پاک افغان بارڈر کے نہایت قریب ہے۔ تو پارا چنار کا مسئلہ آج کا نہیں بلکہ پارٹیشن کے ٹائم سے ہے۔ اب یہ لڑائی دو قبیلوں کے درمیان ہوئی جن میں مالا خیل جو کہ شیعہ میجورٹی کا قبیلہ تھا اور دوسرا مگدی قلعہ جو کہ ایک سنی میجورٹی کا قبیلہ تھا۔ اب ان دو قبیلوں کے درمیان لڑائی کرنے کی اصل جو وجہ تھی وہ یہ تھی کہ پارا چنار سے 15 کلومیٹر کے فاصلے پر بوسیرا ویلیج آتا ہے اور بوسیرا ویلیج میں ایک زرعی زمین تھی جو کہ شیعہ میجورٹی کی تھی اور شیعہ میجورٹی نے سنی قبیلے کو وہ زمین لیز پر دی ہوئی تھی۔ لیز کا وقت ختم ہونے پر جب شیعہ میجورٹی نے اپنی زمین واپس مانگی تو سنیوں نے اس بات سے انکار کر دیا اور اسی وجہ سے ان کے درمیان لڑائی شروع ہوئی۔ طالبان کی ٹریننگ پاکستان میں اسی ایریا میں ہوئی اور کچھ طالبان پاکستان میں ہی رہ گئے کیونکہ طالبان سنی سیکٹر سے بلانگ کرتے تھے تو وہ سنیوں کے ساتھ مل گئے، جس وجہ سے سنی کمیونٹی مائنورٹی ہونے کے باوجود پاورفل ہو۔ اب یہ لڑائی زمین کے ایک ٹکڑے کی وجہ سے شروع ہوئی جو کہ اب سیکٹیریل وائلنس بن چکا ہے۔ اب طالبان کی اس لڑائی میں انٹرفیئرنس کی وجہ سے سنیوں کے پاس ایسے ہائی ٹیک ویپنز آ گئے جو کہ آج تک پاکستانی پولیس کے پاس بھی موجود نہیں ہے۔ سن 2007 میں طالبان نے پارا چنار پر قبضہ کرنے کی کوشش کی جس میں انہوں نے پارا چنار کے 3000 لوگ مارے اور 5000 افراد کو زخمی کیا۔ حالات اتنے خراب تھے کہ پارا چنار کے لوگ پاکستانی ایریا کے ہونے کے باوجود بھی پاکستان میں انٹرس نہیں کر پا رہے تھے۔ اگر کسی نے انٹرنس کرنی بھی تھی تو بائی افغانستان وہ پاکستان میں انٹر ہوتے تھے۔ کہ ایسا بھی ہوا ماضی میں، اور یہ ماضی بعید کی بات نہیں ہے، کچھ سالوں پہلے کی بات ہے کہ جہاں پر کرم ایجنسی کا ایک علاقہ پارا چنار وہ اس طریقے سے پاکستان سے کٹ گیا کہ اگر وہاں کے لوگوں کو پاکستان آنا ہے یعنی کہ اپنے ہی وطن میں یعنی آگے جانا ہے پارا چنار کے لوگوں تو نہیں آ سکتے، بند ہے، اور وہ وایا افغانستان آئیں گے پاکستان میں۔ کین یو بلیو اٹ؟ یہ بھی ہوا وہاں پہ۔ اب پاکستان اور افغانستان کے بارڈر کو ڈیورنڈ لائن کہتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پارٹیشن کے وقت ایک برٹش بیوروکریٹ مارٹیمر ڈیورنڈ نے یہاں پر ایک لائن اسٹیبلش کی تھی اور اس لائن کے ذریعے ہی پاکستان اور افغانستان کو ڈیوائیڈ کیا گیا تھا۔ اب افغانستان اس لائن کو بالکل تسلیم نہیں کرتا، اس وجہ سے نہ صرف پارا چنار بلکہ کافی سارے پاکستانی ایریاز کو افغانستان ابھی بھی اپنا ایریا مانتا ہے۔ وہاں کے لوگوں سے بات کی جائے اور آپس میں یہ مسئلہ سلجھایا جائے۔ The government should be aware of these problems and try to solve it. And subscribe for more.